السلام علیکم، میں ہوں زینب اور امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ان 72 حوروں کے بارے میں جانیں گے جو مرنے کے بعد انسان کو بطور انعام دی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہزاروں قسم کی مخلوقات پیدا فرمائیں تاکہ انسان ان سے مستفید ہو اور خدا کا شکر گزار ہو۔ اس مادی دنیا کے علاوہ بھی انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے دل بہلانے والی مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے تاکہ دنیا کی تکلیف، مصائب اور آزمائشوں سے تھکا ہوا انسان جس نے اللہ کے حکم کے آگے اپنی تمام تر خواہشات قربان کر دی، اسے وہ مخلوق بطور انعام عطا کی جائے گی۔ یہ ایک ایسی مخلوق ہے جو آخرت میں بندہ مومن کے لیے تمام مصائب و آلام کا بدلہ بنے گی۔ آسمانی کتابوں میں اس خوبصورت مخلوق کو حور العین کہا جاتا ہے۔ لفظ حور حورا کے جمع ہے اور حورا اس عورت کو کہا جاتا ہے جو جوان، حسین و جمیل، سفید رنگ والی، انتہائی سیاہ آنکھوں والی ہو۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر ان حوروں کا ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نعمتوں والی جنت میں جنتی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، جہاں شراب کے جام کا ان پر دور چل رہا ہوگا جو پینے میں شفاف اور لذیذ ہوگی۔ اس کے پینے سے نہ سر درد ہوگا اور نہ کبھی وہ بیمار ہوں گے۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوا، وہاں یعنی جنت میں نیچی نگاہوں والی حوریں ہیں جن کو ان سے پہلے کسی جن و انس نے ہاتھ نہیں لگایا، وہ ایسی ہوں گی جیسے چمکتے ہوئے ہیرے اور موتی۔ گویا حور ایسی جنتی مخلوق ہے جسے دنیا میں مثال سے سمجھنا اور اس کے جسمانی بناوٹ و خصوصیات کو بیان کرنا مشکل ہے، جسے اب تک نہ کسی انسان نے دیکھا ہے اور نہ ہی چھوا ہے، اور جنت میں یہ مخلوق مومن کے لیے انعام اور بدلہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حوروں کی آنکھیں اس موتی کی طرح ہوں گی جو سیپی میں ہوں اور اس کو کسی نے ہاتھ سے نہ چھوا ہوگا۔ اللہ نے حور عین کو زعفران سے تخلیق کیا۔ اللہ نے ان کے چہروں کو نور، ان کے جسم کو ریشم کا لباس پہنایا اور ان کے جسم میں حیران کر دینے والے ہوں گے۔ اگر حوروں کی جسمانی بناوٹ کی بات کریں تو روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حوروں کو پاؤں کی انگلیوں سے لے کر گھٹنوں تک زعفران سے بنایا گیا ہے، سینے سے گردن تک چمکدار عنبر سے بنایا گیا ہے، گردن سے سر تک کا حصہ سفید کافور سے تخلیق کی گئی ہے۔ ان کے سروں میں خوشبودار کستوری باندھے ہیں۔ جب وہ سامنے آتی ہیں تو ان کا چہرہ زبردست نور سے چمک اٹھتا ہے جیسے دنیا والوں کے لیے سورج چمکتا ہے۔ ان کے کمر کا اندرونی حصہ لباس اور جلد کی باریکی سے دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی حور اپنی ہتھیلیوں کو آسمان و زمین کے درمیان ظاہر کرے تو تمام مخلوقات اس کے حسن کے دیوانے ہو جائیں۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کرے تو اس کے حسن سے آسمان و زمین کے درمیان موجود تمام چیزیں جگمگا اٹھیں گی۔ حوروں کی بھی کئی اقسام اور نسلیں ہیں اور جنت کے الگ الگ درجوں میں مختلف اقسام کی حوریں رہتی ہیں، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام بدخ ہے۔ اس نہر کے نیچے حوریں رہتی ہیں اور خوبصورت آواز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہیں اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ جنت میں جنتی جب اس نہر کے پاس پہنچیں گے تو ان حوروں سے ہاتھ ملائیں گے۔ جب مرد کسی اور کی کلائی کو چھوئے گا تو وہ حور اس کے پیچھے چل پڑے گی اور اس کی جگہ دوسری حور پیدا ہوگی۔ اسی طرح جنت میں موجود مختلف اقسام کی حوروں کا مختلف جنتی نام ہے۔ مثلاً خیرہ اور ایرا نامی حور، جس کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ ان کے ارد گرد 70,000 خدمتگار لڑکیاں چلتی ہیں اور جو پرہیزگار بندوں کو خوب جنت میں تلاش کرتی پھرتی ہیں۔ یہ جنت کی ایک ایسی نعمت ہے جو ادنا سے ادنا جنتی شخص کو عطا کی جائے گی، جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ادنا درجے کے جنتی کو بھی 1000 محل دیے جائیں گے اور ہر 2 محلوں کے درمیان 1000 سال کا فاصلہ ہوگا۔ ہر محل میں حور عین ہوگی۔ اسی طرح جنت میں ایک درخت ہے جس کے نیچے خوبصورت اور کمواری حوریں ہوں گی اور وہ وہاں گیت اور گانا گائیں گی۔ تو جب درخت یہ آواز سنے گا تو اس کی شاخیں ایک دوسرے سے ٹکرا کر بانسری کی آواز پیدا کریں گی۔ حوروں کا تصور دین اسلام میں کوئی نیا تصور نہیں، بلکہ دنیا کے کئی مذاہب اور آسمانی کتابوں میں ان دوشیزہ عورتوں کا ذکر ملتا ہے جو موت کے بعد انسانوں کو ملیں گی۔ امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی اسلامک سٹوری سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔